اب بعد اسلام جو تاریخ انسانیت ہے اس میں دوسرے مذاہب میں بھی ماں کا احترام، ماں کا احترام، ماں کا احترام بہت یہ دہرایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ آپ سے حضرات اہل نظر ہیں، اہل مطالعہ ہیں، آپ ہسٹری پڑھیں، آپ دیکھیں گے اسلام سے پہلے عورت کا ماں کی حیثیت سے بھی کوئی خاص احترام نہیں، کوئی خاص احترام نہیں تھا۔ بہت سے ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک وہ عظمت جو ماں کی حیثیت سے ہو یا کسی بھی حیثیت سے، اسلام نے جو عظمت عطا کی ہے خواتین کو، وہ آپ کو کسی دوسرے کلچر میں، کسی دوسری تہذیب میں، کسی دوسری سویلائزیشن میں اور کسی دوسرے مذہب میں نہیں۔ میں جنرل باتیں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، آپ حضرات جستجو کریں گے تو ایک ایک بات کی تصدیق تاریخ کرے گی۔ ماں کی حیثیت سے بھی جو احترام، جو عظمت اسلام نے انٹروڈیوس کی اور اسلام کے بعد ساری دنیا نے اس کو مانا، اسلام سے پہلے وہ عظمت ماں کی حیثیت سے بھی خواتین کو حاصل نہیں تھی۔ کہیں چلے جائیں، کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، چیلنج ہے، آپ مطالعہ کریں، آپ دیکھیں۔ اور ماں کی حیثیت سے اب یہاں بھی جو ایک مغالطہ ہے وہ بھی عرض کروں، اور جوان خاص طور سے سنیں اس بات۔ مرد اور عورت کے درمیان جو رشتے ہیں، ماں کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ہے۔ ان تمام رشتوں میں کہا جاتا ہے ماں کا رشتہ سب سے عظیم اور افضل و مقدس ہے۔ لفظ مقدس کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ مقدس۔ مقدس کسے کہتے ہیں؟ مقدس کے کیا معنی ہے؟ مقدس کے معنی ہے پاک، مقدس کے معنی ہے پاک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں، ایک سبحان اور ایک مقدس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبوح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدوس ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ۔ سبحان تسبیح بھی پاکی بیان کرنا ہے اور تقدیس بھی پاکی بیان کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے دو لفظیں آتی ہیں، تسبیح اور تقدیس۔ دونوں میں معنی جو ہیں تنزیہ کے ہیں، پاکی بیان کرنا۔ اب یہ بحث اس وقت نہیں کروں گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے، کسی اور تقریر میں کہیں بیان کر چکا ہوں میں کہ تسبیح اور تقدیس میں کیا فرق ہے۔ دونوں میں مفہوم میں اشتراک ہے، مفہوم مشترک ہے، یعنی جو کانسیپٹ ہے، بیسک جو نوشن ہے وہ کامن ہے، اور وہ ہے پاکی، منزہ ہونا۔ اب جو ماں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ماں کا رشتہ مقدس ہے، ایک مغالطہ دور کر رہا ہوں، اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو زندگیوں میں کتنی طہارت اور پاکیزگی اور حرمت پیدا ہوگی وہ بھی آپ یاد رکھیں اور تجربہ کریں۔ روئے زمین پر اگر وہ جو عام تصور چلا آ رہا ہے ہم اسی کو تسلیم کریں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ تسلیم نہ کریں، کہ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا اور حضرت حوا کو، اور اس کے بعد سارا سلسلہ آگے بڑھا، تو یہ بتائیے کہ سب سے پہلے روئے زمین پر کون سا رشتہ قائم ہوا؟ ماں کا رشتہ پہلا رشتہ تو نہیں، پہلے میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا، بعد میں ماں کا رشتہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اگر اصل مقدس نہ ہو تو فرع کیسے مقدس ہو سکتا ہے؟ اگر جڑ مقدس نہ ہو تو شاخ کیسے مقدس ہو سکتی ہے؟ سب سے مقدس رشتہ تو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، یہ مقدس اگر ہوا تو ماں بھی مقدس ہوگی۔ اگر یہ رشتہ صحیح نہیں ہے تو ماں کی حیثیت سے بھی تقدس حاصل نہیں ہوگا۔ واضح ہے یہ بات؟ اس لیے ہمارے بچوں بچیوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زندگی کا آغاز اگر طہارت سے، پاکیزگی سے، تقدس سے، حرمت سے ہوگا تو باقی سارے رشتوں میں وہ تقدس، وہ حرمت، وہ عظمت، وہ پاکی پائی جائے۔ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ رشتہ، پہلا رشتہ تو پاکیزگی اور حرمت اور عظمت کے ساتھ قائم نہیں ہوا، اس کے بعد جو ہے اگر اولاد ہو گئی
تو ماں کی حیثیت سے عظمت حاصل ہوگی، ہرگز عظمت حاصل نہیں ہوگی۔ آپ مغربی معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ماں باپ کی کیا عزت و حرمت ہے، سال بھر میں ایک مرتبہ باپ اور بیٹے کی زیارت کے لیے آ جاتے ہیں فادرس ڈے پہ، اور ایک مرتبہ مدرس ڈے پہ آ جاتے ہیں، بس سارے حق ادا ہو گئے۔ اسی کا نام ہے عظمت، حرمت، احترام، محبت۔ نہ محبت ہے نہ عزت، کچھ نہیں ہے۔ اب باقی مثالیں تو میں دینا نہیں چاہتا ہوں، جو روزانہ کیسز آتے رہتے ہیں ہمارے سامنے مغربی معاشرے میں رہنے والوں کو، کہ کس طریقے سے ماں اور باپ کے کسی قسم کا احترام باقی نہیں رہ گیا ہے۔ کیوں نہیں باقی رہ گیا؟ اس لیے کہ وہ اصل جو مرد اور عورت کے درمیان رشتہ ہے اس کا احترام باقی نہیں رہا۔ اسلام نے اس پہ زور دیا ہے کہ یہ رشتہ اگر پاکیزگی، محبت اور عزت اور طہارت کے ساتھ، طہارت، پاکیزگی، عزت، حرمت اور محبت، مودت، یہ تین لفظ یاد رکھیے گا، طہارت، محبت، عزت۔ یہ تینوں چیزیں اسلام نے جس طرح سے انٹروڈیوس کی ہیں، اور یہی ساری زندگی کی ویلیو، ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے زندگی کی تمام ویلیوز کی بنیادیں یہ تین چیزیں، طہارت، عزت، محبت۔ یہ چیز اگر باقی رہے زندگی میں تو خاتون کی بھی عظمت باقی رہے گی، کسی کا کوئی حق پامال نہیں ہوگا، مردوں کی بھی عزت باقی رہے گی، ان کا بھی حق پامال نہیں ہوگا، خواتین کا بھی حق پامال نہیں ہوگا۔ تو یہ تو دو تین باتیں تھیں جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے۔